یا رسول اللہ کتنا خزانہ؟ لجپال نبی فرماتے ہیں جب سے یہ دنیا بنی ہے کسی سائنسدان کو معلوم نہیں ہو سکا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو کب بنایا تھا، کب یہ کائنات وجود میں آئی ہے، کب کریم خدا نے اس زمین کو اس پانی کے اوپر جو ہے وہ بنایا ہے، اور اس کے اوپر سب سے پہلے جنوں کی مخلوقات کو نازل فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت سے زمین پر آباد فرمایا ہے، اور یہ آباد ہوئی ہے کب سے ہے اور کتنی مخلوقات ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے، اور قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ حضور نے نشانیاں بتائی ہیں، اتنے کذاب ہوں گے، 30 کذاب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جو بدبخت ہوں گے، جو جہنمی کتوں میں سے کتے ہوں گے، جو کہیں گے ہم بھی نبی ہیں ہم بھی نبی ہیں۔ فرمایا 30 کذاب جھوٹے آئیں گے جو آ کر یہ کہیں گے، اور فرمایا اسی طرح اور بہت سی دجال آئے گا، جوج مجوج کی قوم آئے گی، دیگر فتنہ فساد ہوں گے، بہت سی نشانیاں حضور نے بیان فرمائی ہیں۔ پھر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی کی معرفت میں نماز پڑھیں گے، پھر قتال ہوگا، سب کچھ ہوگا، اس کے بعد پھر وہ قیامت کا منظر قائم ہوگا۔ اب بھی نہیں پتا کب قیامت آئے گی، کب ہوگی قیامت، لیکن فرمایا جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر جب قیامت آنی ہے اس وقت تک جتنی مخلوقات آ چکی ہیں، آ کر جا چکی ہیں، اور جتنی مخلوقات نے قیامت تک آنا ہے، وہ سارے کے سارے اگر اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کر اللہ کی پاک بارگاہ سے سوال کریں، جتنا وہ چاہیں اللہ کی پاک بارگاہ سے مانگے، جتنا چاہیں مانگے، کریم خدا سب کو عطا فرمائے گا، سب کو عطا فرمائے گا، جتنا وہ چاہیں گے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا پر محبوب علیہ السلام نے کہ یاد رکھ لو میرے خدائے لم یزل کے خزانے میں اتنی کمی بھی واقعہ نہیں ہو سکتی جتنی کمی واقعہ ہو جاتی ہے ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کر باہر نکالنے سے۔ فرمایا جتنی کمی یہ واقعہ ہو جاتی ہے پر خدا کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقعہ نہیں ہوگی۔ مانگو تو صحیح نا۔ میں ایک بندہ ہے اس نے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کر لیے ہیں، پر وہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، اللہ کی رحمت سے وہ گھبرایا نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے آنے کے لیے وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں آ گیا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، اللہ تو رحم ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مہربان ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، اللہ معاف کر دینا۔ فرمایا یہ بندہ اتنا آ کر کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں اس میرے بندے نے میری بارگاہ میں آ کر توبہ کی ہے، کسی دنیا دار کے سوالی کے سامنے نہیں گیا، میری بارگاہ میں آیا ہے، جاؤ اس کے گناہ کو بھی معاف کر دو، اس کے گناہ اس کے رجسٹر سے ختم بھی کر دو، اور جہاں جہاں اس کے گناہ لکھے ہوئے تھے وہاں وہاں میری رحمت سے نیکیوں کے اخبار لگاؤ۔ فرمایا اگر کسی کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک کو چھونے لگے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ زمین سے ڈھیر لگے آسمان تک چھو جائے، فرمایا یہ بندہ سچے دل سے اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو کریم خدا اس بندے کو بھی معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کریم خدا ہم سب پر رحم و کرم فرمائے، کریم خدا ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، اور پھر دعا وہ ہے جو بیمار ہے کریم خدا انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔